بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اصحاب کہف کا واقعہ سنائیں گے۔ آج سے تقریباً 2000 سال پہلے ملک کے روم کے شہر افسوس میں ایک ظالم بادشاہ دقیانوس کی حکومت تھی۔ جو شخص بتوں کی پوجا نہ کرتا اسے وہ قتل کروا دیتا۔ ایک دن ایمان والوں کے قتل کا منظر دیکھنے کے لیے چند نوجوان آ گئے۔ اللہ نے ان کی آنکھوں پر سے پردے ہٹا دیے تو انہوں نے دیکھا کہ جس مومن کو بھی قتل کیا جاتا ہے فرشتے آسمان سے اترتے اور اس کی روح کو اپنے ساتھ لے جاتے۔ یہ ایمان افروز منظر دیکھ کر وہ سب نوجوان ایمان لے آئے۔ بادشاہ دقیانوس کو سفر پر جاتے ہوئے اس بات کا علم ہوا تو اس نے انہیں 3 دن کی مہلت دی کہ میرے واپس آنے تک ایمان سے پھر جاؤ ورنہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ تیسرے دن یہ صاحب ایمان نوجوان کچھ مال لے کر رات کے وقت شہر سے رخصت ہو گئے۔ رستے میں انہیں اپنے خاندان کی بکریاں چرانے والا ایک چرواہا ملا جسے انہوں نے اپنا سارا ماجرا بیان کیا اور اسے بھی ایمان کی دعوت دی۔ چرواہے نے ایمان قبول کیا اور ان کے ساتھ شامل ہو گیا۔ چرواہے کا رکھوالی کرنے والا کتا بھی ساتھ ہی چل پڑا۔ یہ سب سفر کرتے کرتے صبح کے وقت شہر سے تقریباً 6 میل دور ایک غار میں پہنچے اور کھانا کھا کر سو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں اصحاب کہف یعنی غار والے کہا جاتا ہے۔ بادشاہ دقیانوس کو سفر سے واپسی پر اصحاب کہف کے غار میں پناہ لینے کا پتہ چلا تو اس نے غار کے منہ پر دیوار بنوا دی تاکہ وہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے یہیں انتقال کر جائیں اور یہ غار ہی ان کی قبر بن جائے۔ جس حکومتی ملازم کو یہ کام دیا گیا تھا دیوار بنانے کا، اس نے اصحاب کہف کے نام، تعداد اور ان کا پورا واقعہ ایک عمدہ قسم کی تختی پر لکھوایا اور اسے ایک تانبے کے صندوق میں رکھ کر وہ دیوار جو غار کے سامنے بنائی گئی تھی اس کی بنیادوں میں رکھ دیا۔ معزز دوستو، اصحاب کہف تقریباً 309 سال تک مکمل سوئے رہے۔ اس دوران کسی بھی آواز کے سبب ایک لمحے کے لیے بھی بیدار نہ ہوئے۔ اس عرصے میں کئی بادشاہ آئے اور گئے، یہاں تک کہ ایک نیک دل بادشاہ کی حکومت آ گئی۔ اس کے زمانے میں کئی فتنے اٹھے، جن میں سے ایک سب سے بڑا فتنہ اٹھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ اٹھائے جانے کا کچھ لوگ انکار کرنے لگے۔ بادشاہ نے یہ حالت دیکھ کر بارگاہ الہی میں دعا کی، اے اللہ عز و جل، کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما دے جس سے لوگوں کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے اور قیامت آنے کا یقین ہو جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بادشاہ کی دعا یوں قبول فرمائی کہ ایک چرواہے نے اپنی بکریوں کے آرام کے لیے اس غار کو چنا اور لوگوں کے ساتھ مل کر غار کے منہ پر بنی ہوئی دیوار کو گرا دیا۔ دیوار گرتے ہی لوگوں پر ایک ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ سب لوگ وہاں سے بھاگ گئے۔ دیوار گرنے کے بعد اصحاب کہف بیدار ہو گئے۔ ان کی حالت ایسی تھی جیسے ایک رات سوئے ہوں، چہرے تر و تازہ اور کپڑے بالکل صاف ستھرے تھے۔ نیز ان کا کتا غار کے کنارے اپنی کلائیاں پھیلائے ہوئے بیٹھا تھا۔ اصحاب کہف صبح کے وقت سوئے تھے اور جب اٹھے تو سورج ڈوبنے میں کچھ وقت باقی تھا۔ انہوں نے نماز ادا کی اور اپنے ساتھی یملیخا کو کھانا لانے کے لیے بازار بھیج دیا۔ یملیخا ایک تندور والے کی دکان پر گئے اور کھانا خریدنے کے لیے دقیانوسی دور کا سکہ دیا۔ صدیوں پرانا سکہ دیکھ کر بازار والے سمجھے کہ ان کے ہاتھ کوئی پرانا خزانہ لگ گیا ہے۔ وہ یملیخا کو حاکم کے پاس لے گئے۔ اس شہر کے حاکم نے پوچھا، خزانہ کہاں ہے؟ یملیخا بولے، یہ خزانہ نہیں بلکہ ہمارا پیسہ ہے۔ حاکم کہنے لگا، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ سکہ تو 300 سال پرانا ہے۔ حاکم نے کہا، ہم نے تو کبھی یہ سکہ نہیں دیکھا۔ یملیخا بولے، دقیانوس بادشاہ کا کیا حال ہے؟ حاکم بولا، آج کل اس نام کا کوئی بادشاہ نہیں ہے۔ ہاں، سینکڑوں سال پہلے اس نام کا ایک کافر بادشاہ ہو گزرا ہے۔ یملیخا نے کہا، کل ہی تو ہم دقیانوس سے اپنی جان بچا کر اس غار میں چھپے تھے۔ آئے میں آپ کو اپنے ساتھیوں سے ملواتا ہوں۔ اس شہر کا حاکم اور کئی لوگ غار کی طرف چل پڑے۔ غار میں موجود اصحاب کہف نے جب لوگوں کی آواز سنی تو سمجھے کہ یملیخا پکڑے گئے اور دقیانوس کی فوج انہیں بھی پکڑنے آ رہی ہے۔ یملیخا نے غار میں پہنچ کر ساتھیوں کو اپنا سارا ماجرا بتایا۔ اس شہر کے حاکم نے غار کے کنارے صندوق دیکھا تو اسے کھلوایا۔ معزز دوستو، اس صندوق کے اندر سے ایک تختی ملی جس کے اوپر اصحاب کہف کا حال لکھا ہوا تھا۔
उस शहर के हाकिम ने इस चीज की खबर अपने बादशाह तक पहुंचाई। चुनाचे वो बादशाह भी आ गया। उसने असहाबे काफ का हाल देखकर सजदा शुक्र किया कि अल्लाह ने मरने के बाद जिंदा होने और कयामत का यकीन दिलाने के लिए एक निशानी अता फरमाई। इसके बाद असहाबे काफ गार में आकर सो गए और उनकी रूह कब्ज कर ली गई। बादशाह ने लकड़ी के संदूक में उनके मुबारक जिस्म रखे। गार के करीब मस्जिद तामीर करने का हुक्म दिया और लोगों के लिए दिन मुकर्रर कर दिया कि हर साल ईद की तरह वहां आया करें। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, एक रवायत के मुताबिक असहाबे काफ की तादाद 7 थी। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इस वाक़या से हमें कुछ सबक हासिल होते हैं। मरने के बाद दोबारा जिंदा ज़रूर किया जाएगा और बुजुर्गों का उर्स मनाना कदीम ज़माने से चला आ रहा है। मज़ारों के पास मस्जिद तामीर करना और इसमें इबादत करना बहुत पुराना तरीका है। असहाबे काफ का बगैर खाए पिए इतनी मुद्दत तक जिंदा रहना ये इनकी करामत थी, और जो अल्लाह का वली होता है उससे करामत सोते में भी ज़ाहिर हो सकती है और मौत के बाद भी। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। इंशाअल्लाह हम मिलेंगे आपको एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।